الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے با آواز بلند محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم گفتگو کریں گے نفاق کیا ہے، منافق کسے کہتے ہیں، منافق کی نشانیاں کون سی ہیں۔ نفاق نفق کے مادے سے ہے، اس کا لغوی اور لفظی معنی ہوتا ہے چھپانا۔ تو منافق کو لغوی معنی کے ساتھ اگر جوڑیں تو منافق اس لیے کہتے ہیں کہ منافق اپنے اندر کے کفر کو، شرک کو، غلاظت کو چھپاتا ہے۔ ظاہر ایمان کرتا ہے کہ میں بڑا اچھا ہوں، اور اس کے اندر کفر بڑا ہوتا ہے، جھوٹ بڑا ہوتا ہے، فراڈ بڑا ہوتا ہے، اوپر سے کہتا ہے میں بڑا اچھا ہوں۔ اس لیے وہ اپنے کفر کو چھپا رہا ہوتا ہے، جس لیے اس کو منافق کہتے ہیں۔ عرب کی لغت میں نفاق یا یہ والا لفظ جنگلی چوہے جو اپنے بل بناتے ہیں نا، اپنے گھر بناتے ہیں سوراخ، تو ایک وہ سوراخ کا رستہ رکھتے ہیں خفیہ، کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ جہاں پر رستہ ہوتا ہے وہ یہ گزر رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، جب کوئی اسے پکڑنے آ جائے، پیچھے اس کا کرے، تو وہ پھر خفیہ سوراخ سے نکل جاتا ہے۔ تو اس خفیہ سوراخ کو بھی لغت میں نفاق کہتے ہیں۔ تو منافق بھی چونکہ منافق ہوتا ہے، وہ بظاہر کہہ رہا ہوتا ہے میں مسلمان ہوں، تو جب کوئی آزمائش مشکل آتی ہے تو وہ اس نے جو کفر کا خفیہ سوراخ رکھا ہوتا ہے نا، وہ وہاں سے نکل جاتا ہے، یعنی کافروں کو کہتا ہے کہ میں تے تواڈے نال ہی ہاں، بچ کے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور نفاق کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں یہ کسی سرنگ کو کہتے ہیں، اور وہ بھی چونکہ چھپنے کی جگہ ہوتی ہے کہ اس جگہ میں لوگ چھپتے ہیں۔ ایک معنی اس کا لغوی یہ ہوتا ہے سرنگ۔ تو چونکہ منافق بھی منافقت کر کے چھپنے کی، اس نے منافقت کو چھپنے کی جگہ رکھا ہوتا ہے۔ یہ میں لغوی اور لفظی معنوں کی بات کر رہا ہوں۔
شریعت کی اصطلاح میں منافق کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں منافق اس کو کہتے ہیں جو اوپر سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہے، ہر مسلمانوں والے کام کرتا ہے، لیکن وہ اندر سے مسلمان نہیں ہوتا، اندر سے وہ مشرک ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، یہودی ہوتا ہے، عیسائی ہوتا ہے، اوپر سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ شریعت کی اصطلاح میں منافق ایسے شخص کو کہتے ہیں۔ ویسے تو منافق کی بے شمار قسمیں بن سکتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر منافق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے منافق کو کہتے ہیں اعتقادی منافق، عقیدے کے لحاظ سے منافق، اور ایک قسم کے منافق کو کہتے ہیں عمل کا منافق۔ عقیدے کا منافق وہ ہوتا ہے جو اندر سے ہوئی کافر، مسلمان نہ ہو، اور وہ اوپر سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اوپر سے مسلمان بنا ہوا ہے، بظاہر لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نماز بھی پڑھ لیتا ہے، مسلمانوں کے بیچ میں آ بھی جاتا ہے، کبھی مجبوری میں جہاد کرنا پڑے جہاد کے لیے بھی نکل جاتا ہے، لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں ہوتا، اللہ پہ اور آخرت پہ اس کا یقین نہیں ہوتا۔ ایسا منافق پکا منافق ہے، اور اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جہنم کا جو سب سے نچلا درجہ ہے، جہنم کا جو سب سے خطرناک خوفناک درجہ ہے، وہ منافقین کے لیے۔ دوسری قسم جو عمل والے منافق کی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اندر سے بھی ایمان والا ہے، اوپر سے بھی ایمان والا ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے وہ سارے کام وہی کرتا ہے جو منافق کرتا ہے۔ ایسے منافق کے بارے میں علماء لکھتے ہیں یہ عمل کا منافق ہے، اس کے بارے میں دوسرے منافق کے بارے میں کنفرم ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لیکن عمل والے منافق کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا معاملہ اللہ پر ہے، چونکہ اس کا عقیدہ توحید پہ ایمان پکا ہے دل سے۔ علماء لکھتے ہیں کہ قیامت والے دن وہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اسے سزا دے، سزا دے کے اسے جنت میں لے جائے۔ یہ عمل کے منافق کی بات ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو مسلمان ہیں، مسلمانوں کا جو مقابلہ اور ٹاکرا ہوتا ہے نا، وہ تقریباً دو قسم کے دشمنوں سے ہوتا ہے۔ ویسے تو تفصیلات میں جایا جائے تو جتنے مرضی گنتی کر لیں، لیکن اگر مختصر کیا جائے تو دو قسم کے دشمن بنیں گے مسلمانوں کے، ایک منافق، ایک کھلے کافر۔ کافروں میں سارے آ جاتے ہیں، جتنے بھی مسلمان نہیں ہیں وہ کافر ہیں، ایک یہ دشمن ہے مسلمانوں کے۔ دوسرے منافق ہیں کہ جو بھی اندر سے کوئی عیسائی ہے، کوئی بھی کفر رکھتا ہے، اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں مسلمانوں کو جو نقصان منافقوں نے پہنچایا ہے وہ کافر نہیں پہنچا سکے، چونکہ منافق بظاہر مسلمانوں کے اندر ہی ہوتا ہے، مسلمانوں کے اندر کے بھید جانتا ہے، خبریں جانتا ہے، مسلمانوں کی حکمت عملی کو پہچان رہا ہوتا ہے، جان رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جو منافق ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں ایک باقاعدہ سورت کا نام ہے سورہ منافقون۔ منافقوں کے بارے میں باقاعدہ ایک قرآن پاک کی سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ منافقون۔ اور سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا تذکرہ کیا، یعنی مسلمانوں کا، کافروں کا تذکرہ کیا، اور پھر منافقین کا تذکرہ کیا، یعنی تینوں قسم کے انسانوں کے جو طبقے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ایمان والوں کا تذکرہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے 4 آیتوں میں،
چونکہ یہاں پر تفصیل کا وقت ہی نہیں ہے، اور ایمان والوں کے بعد کافروں کا تذکرہ کیا ہے صرف 2 آیتوں میں، آگے منافقین کا تذکرہ کیا ہے پورے رکوع میں 13 آیتوں میں تفصیل کے ساتھ۔ یعنی یہ اتنے خطرناک ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے بارے میں تفصیلات کے ساتھ بتاتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں چونکہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہی منافقین پیدا ہو گئے تھے، اور انہوں نے بڑی بری حرکتیں کی تھیں، گھٹیا حرکتیں کی تھیں، اسی لیے منافقوں کی نشانیاں تو یہاں ہو کے آ گئی ہیں۔ جو اعتقادی منافق ہیں وہ زیادہ تر اس وقت ہوتے ہیں جب مسلمانوں کے عروج کا زمانہ ہو، مسلمانوں کے غلبے کا زمانہ ہو، تو اس وقت پھر کافروں کی جب دال نہیں گلتی، بس نہیں چلتا، تو وہ مسلمانوں کے بیچ میں گھس جاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اندر کفر چھپا ہوتا ہے، اور وہ مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کر کے سازشیں کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ کسی دور میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ زیادہ تر مسلمانوں کے غلبے اور عروج کے دور میں زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ کافروں کو منافقت کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب مسلمانوں کے عروج کا دور ہو، غلبے اور فتح کا دور ہو۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی جب مسلمانوں کو فتح ہونا شروع ہوئی تھی تو منافقین پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، منافق جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، کوئی اس کے پاس امانت رکھے تو اس میں خیانت کر دیتا ہے۔ جھوٹ بولنا اتنی بری عادت ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور منافق کا شیوا ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ اتنی بری چیز ہے کہ جھوٹ کی وجہ سے کاروبار میں جھوٹ بولا جائے بے برکتہ ہو کے اجڑ جائے گا، گھروں میں جھوٹ بولا جائے گھر برباد ہو جائیں گے، معاشرے میں جھوٹ بولا جائے معاشرہ کھوکھلا ہو جائے گا۔ جھوٹ جہاں بھی بولا جائے گا یہ اپنی جو ہے برے اثرات چھوڑے گا۔ جہاں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جھوٹ کی ایک مخصوص قسم کی بدبو ہے جو انسانوں کو نہیں پتا چلتا، لیکن جنات اللہ کے فرشتوں کو آتی ہے وہ، اس لیے جھوٹ بولنے والے کی محفل مجلس سے فرشتے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اور منافق کا شیوا ہے جھوٹ بولنا، وہ کام ہے اس کا، بنیاد ہے اس کی جھوٹ بولنا، مسئلہ ہی کوئی نہیں جھوٹ بولنا اس کا۔ وعدہ خلافی بہت بڑا جرم ہے، دھوکہ ہے۔ وعدہ خلافی سے بڑے سارے معاملے سلجھے ہوئے خراب ہو جاتے ہیں، لیکن منافق کے لیے وعدہ خلافی کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ کرتا ہے۔ امانتوں میں خیانت کرنا جرم ہے بڑا، لیکن منافق جو ہوتا ہے نا وہ امانت میں خیانت کرنے کو ہوشیاری سمجھتا ہے، چلاکی سمجھتا ہے، عقل مندی سمجھتا ہے، اپنا ٹیلنٹ سمجھتا ہے۔ وہ کسی نے امانت رکھی، کسی وجہ سے اس کے پاس امانت آ گئی، کئی طرح کی امانتیں ہوتی، دغے کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، وعدہ خلافی کے ساتھ اس میں خیانت کرے گا وہ۔ ایک حدیث میں 4 نشانیوں کا ذکر بھی ہے، اس میں چوتھی نشانی دغا بازی بتائی ہے کہ اللہ کے نبی نے
کہ جو منافق ہوگا وہ دغا بازی کرے گا. منافق کی بے شمار نشانیاں ہیں، ان میں سے چند کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں میں. منافق وفادار نہیں ہوگا، وفادار نہیں ہوگا، وفادار، وفا نہیں کرنے والا ہوگا، بے وفا ہوگا، کسی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ جب وہ ٹولہ بنا ہوا ہے منافقوں کا، آپس میں وفادار بنے ہوئے ہیں، کسی سے دھوکہ کر رہے ہیں، وہ آپس میں بھی کبھی بے وفا ہو جائیں گے، دغا کر دیں گے. منافق کی فطرت میں بے وفائی ہوگی. منافق جو ہوگا وہ فتنہ پیدا کرنے والا ہوگا، اسے مزہ آئے گا فتنہ پیدا کرنے میں، جھگڑا کروانے میں، لڑائی کروانے میں، کوئی نہ کوئی کل پیدا کرنے میں اسے لطف آئے گا. کوئی نہ کوئی چون 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 لگا ہی رکھے گا کہیں نہ کہیں. حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھ لو، عجیب لگے گا آپ کو کہ منافق کرتے کیا ہیں. انہیں امن کا معاملہ اچھا ہی نہیں لگے گا، فتنہ بدامنی ان کی نیچر میں ہوگی. اور پھر منافق بہادر نہیں ہوگا، جرت مند نہیں ہوگا. او یار میں تے مذاق کیتا سی، او یار میں تے ویسی گل کرتی سی. منافق بزدل ہوگا، اس کی علامت ہوگی بزدل. پیچھے سارا کچھ کرتا جا رہا ہے، سامنے آئے گا وہ نہیں 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 جی چھڑو جی کیڑی گل کی تھی. اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ منافق اعتقادی تو شاید اب نہیں نظر آئے آپ کو یا کم نظر آئیں، لیکن عمل کے منافق آپ کو بے شمار ملیں گے، اور یہ منافقوں کی نشانیاں ہیں. تفریق پیدا کرنا یہ منافق کی نشانی ہے. وہ تفریق گھروں میں، وہ خاندانوں میں، وہ تاجروں میں، وہ آپس کے کسی کولیگس میں، وہ نمازیوں میں، کسی جگہ پہ بھی آپس میں تفریق پیدا کرنا یہ کس کی نشانی ہے؟ سارے بولو ذرا یار، یہ منافقت کی نشانی ہے. لوگوں کے بیچ میں دراڑیں ڈالنا، تفریق پیدا کرنا، جھگڑے اور لڑائیوں کی بنیاد رکھنا، یہ منافقوں کی نشانی ہے. اچھا، اجتماعی طور پر منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک بات یاد رکھو، اہل ایمان، اہل حق، جب ان کو کوئی فتح ملے، جب ان کو کوئی عزت ملے، شاہ جی بڑی کام کی بات ہے، یہ نشانی منافق کی. اہل ایمان کو، اہل حق کو کوئی فتح مل جاتی ہے، کوئی عزت مل جاتی ہے، کوئی غلبہ مل جاتا ہے، ان کے ہتھے کوئی مال غنیمت آ جاتا ہے، منافق اندر ہی اندر خوش نہیں ہوگا، اندر ہی اندر کوئی اس کو مروڑ پڑ رہے ہوں گے. اگر آج کے دور میں اگر کوئی مثال پوچھو تو میں آپ کو دوں گا کہ اگر طالبان کو فتح ہو گئی تو بھئی عیسائی تو خوش ہوں، یہودی خوش ہوں، وہ کوئی مسلمان ہے اور وہ بھی خوش نہیں ہو رہا. امریکہ کے مقابلے میں طالبان جیت رہے ہیں، اور نہیں ہوئے افغانیہ نے تو ایسا کر چڑنا جو ہے وہ یہ تو ایسا کر دیں گے ہوئے. منافق آدمی کو ایمان والوں کی فتح، ایمان والوں کی خوشی، ایمان والوں کو کسی چیز کا ملنا اچھا نہیں لگے گا، اس کے بیچ میں سے بھی وہ کیڑے نکالیں گے. اور مسلمانوں کے جو مخالف ہوں، کوئی بھی کافروں کا طبقہ ہو،
ان کو کوئی فائدہ ہو، کوئی فتح ملے، یہ خوش ہوں گے، ان کی تعریفیں کریں گے، جناب انہوں نے محنتیں کی ہیں، جناب وہ محنت کرتے ہیں، وہ ٹیکنالوجی آتی ہے انہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ سچ بولتے ہیں۔ توجہ کریں، میرا نقطہ سمجھیں، وہ جناب یہ نہیں کرتے۔ وہ مامے ہو تو انہوں کون کہنا کہ تسی نہ کرو؟ جو لیکچر آج کے دور میں ہمیں منافق دیتے ہیں کہ جناب تسی مولوی دے ایسا ہو، وہ صرف مولوی مسلمان ہیں، تسی نہیں مسلمان۔ وہ جناب یورپ والے یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ بھائی تم کیوں نہیں کرتے؟ منافق اسلام دشمنوں کو خوشی ملنے پر خوش ہوگا، ان کی تعریفیں کرے گا۔ اور منافق کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ غیر مسلموں سے دوستی کے تعلق کے ہاتھ بڑھائے گا۔ ایمان والے کو مجبوراً تعلق رکھنا پڑے گا، رکھ لے گا، مجبوراً کوئی کاروبار کرنا پڑتا ہے کر لے گا، لیکن ایمان والے کا دل ان کی طرف التفات نہیں رکھے گا، دل میں ان کی محبت نہیں ہوگی، دلی لگاؤ والا پیار نہیں ہوگا۔ لیکن منافق کیا کرے گا؟ منافق خوش ہوگا، غیر مسلموں سے دوستی کر کے تعلق رکھ کے ان کے قریب جا کے خوش ہوگا، بلکہ اپنے آپ کو ذرا چلاک سمجھے گا۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ جب منافقوں کو کہتے ہیں نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، کہ تسی بھی ایمان لے آؤ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ بھی ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں جو مخلص لوگ ہیں، قالوا، تو کیا کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم بھی ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جس طرح کہ یہ بے وقوف سادے لوگ، انہوں نے تو پتہ ہی نہیں کسے گل دا، انہوں نے تو جدید دور دے تقاضے میں نہیں پتا دنیا دے کیویں چلی رہا ہے نا، سادے لوگاں واسطے ونگنا ایمان لے آئیے۔ کما آمن السفہاء، اسی ٹیلنٹ لوگ ہاں، اسی سمجھدار لوگ ہاں، اسی ڈگریاں رکھنے، اسی زمانے دے حالات نو سمجھنے ہاں، اسی ہے نا سادے دے انپڑھاں طرح جاہلاں طرح ایمان نہیں لے آواں گے۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ اللہ کہتے ہیں الا انہم ہم السفہاء، جان لو یہ خود ہی بڑے بے وقوف ہیں، پاگل، ولکن لا یعلمون، انہیں خود ہی نہیں پتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ویسے کہنے کو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، عام لوگوں کے بیچ میں کہتے ہیں جی اسی بھی کلمہ پڑھے ہیں، اسی بھی مسلمان ہاں، اسی بھی اللہ نو مننے ہاں، اللہ دے نبی نو مننے ہاں، آخرت تے ساڈا بھی یقین ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ ایمان والے خالی کہنے سے ایمان والے ہو جائیں گے؟ زنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، سود ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، شراب ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، حلال حرام کی ان کو تمیز کوئی نہیں ہے۔ کہنے کو یہ کہ مسلمانوں کے بیچ میں اگر ہم کہیں کہ ہم مسلمان نہیں تو پھر تو ظاہر ان کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ اللہ کہتے ہیں وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ یوں کر کے اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسہم، یہ دھوکہ نہیں دیتے ایمان والوں کو اور اللہ کو، الا انفسہم، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے کہ کر کیا رہے ہیں ہم۔ پھر منافقوں کی میں نشانیاں بتا رہا ہوں، بڑی نشانی ہے، میں آج مطالعہ کر رہا تھا، بے شمار نشانی ہے منافقوں کی۔ منافق کیا کریں گے؟ مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھیں گے تو جناب آگے آگے، الگ جائیں گے تو وہ کہیں گے چھڈو انہاں دی گلاں، جب ان غیروں کے پاس جائیں گے تو۔ اور منافقوں کی نشانی یہ بھی ہے بخیل ہوں گے، سخی نہیں ہوں گے،
مسلمانوں کے بیچ میں کوئی ضرورت پڑے گی نا چندے مندے کی، ناک منہ چڑھائیں گے، خسر پھسر کریں گے، مجبوراً دینا پڑا تو تنگ دلی کے ساتھ کچھ پیسے دیں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ پتہ چل جائے، حقیقت میں فطرتاً بخیل ہوں گے وہ۔ پھر منافق کی نشانی ہوگی کہ مسجد میں آئیں گے نا تو ان کا دل کرے گا جلدی جلدی نکلیے کہ جلدی جائیے، مسجد سے دل نہیں لگے گا۔ انہاں دا پھر ایک دل کرے گا منافقاں دا کہ ساڈی وکھری مسجد ہوئے، اتھے سانوں کو پوچھن والا نہ ہوئے، روکن والا نہ ہوئے، جو مرضی کریے، جویں مرضی کریے۔ اگر توجہ کرو تو آج کے دور میں اگر کچھ ملتی جلتی نشانیاں دیکھنی ہو نا تو مسلمانوں کے وہ طبقے جو غیروں کے ہو چکے ہیں نا اور اندر سے نفاق بھر گیا ان کے اندر، وہ یہودیوں کے بھی دل دادا ہیں، وہ عیسائیوں کے بھی دل دادا ہیں، تو جب پھر ان کی کوشش ہوتی ہے پھر کوئی ایک ایسی مسجد بنائیں وہ جو ذرا روشن خیالوں کی ہو، لبرل قسم کے لوگوں کی ہو، جہاں پہ جہاد کی بات بھی نہ ہو، جہاں پر کوشش کرتے ہیں اگر بس چلے تو کوئی امام بھی ایسا لب جے پاویں داڑھی کٹانا لاوے، دل کرتا ہے انہوں دا، بس نہ چلے تو الگ بات ہے۔ تو پھر ان کا دل کرتا ہے کہ الگ سے کوئی مسجد بنا لیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی حضور سے پوچھ کے ایک مسجد بنا لی، بنا کے ارادہ یہ تھا یہاں بیٹھیں گے، گپیں لگایا کریں گے، سازشیں کیا کریں گے۔ اللہ کے نبی سے ٹائم بھی لے لیا کہ افتتاح کرنا ہے، آنا ہے، نماز پڑھنی ہے، آپ نے پڑھانی ہے، اللہ کے نبی نے ٹائم بھی دے دیا، لیکن جب جانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرمایا میرے نبی نہیں جانا آپ نے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ انہوں نے یہ مسجد اس لیے بنائی ہے کہ یہ مومنوں کے بیچ میں تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں میں تفرقے پیدا کرنا، مسلمانوں کو تقسیم کرنا، مسلمانوں کے بیچ میں ایسا عمل کرنا، تقریریں کرنا کہ مسلمان فرقوں میں بٹ جائیں، یہ کن کی نشانی ہے؟ منافقوں کی نشانی ہے۔ میں منافق نہیں سارا کہہ رہا، نشانی ایک منافقوں کی ہے۔ جو بندہ تقریر کرتا ہے اس لیے کہ مسلمان فرقوں میں بٹے اور میرا فرقہ مضبوط ہو، وہ منافق کی نشانی پوری کر رہا ہے۔ ویسے دلائل کی بنیاد پہ، ترجیحات کی بنیاد پہ اگر کوئی اختلاف رکھتا ہے کرتا ہے، کوئی بات نہیں کرے، لیکن مسلمانوں کے بیچ میں تفرقوں کو ہوا دینا اور فرقہ پرستی کے لیے کوشش کرنا اور مسلمانوں کو گروہوں میں تقسیم کرنا، یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ پچھلے جمعے بھی میں لیٹ ہو گیا تھا، جتنی باتیں میں نے کی ہیں اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔